اگلا جو کوشچن ہے وہ اس رنگ کے متعلق ہے. میں نے یہ آپ کو دیکھ کے یہ ڈالی ہے والی رنگ نا، میں نے آپ کے ہاتھ میں بھی دیکھی ہے. جی اچھا، اس کی جو امپورٹنس ہے آپ بتاؤ گے، اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ چلو یہ سننا تو ہے جی. میں بھی کتاب لے کے آتا ہوں، 1 منٹ کتاب لے کے آتا ہوں. دیکھیں یہ الفروع من الکافیہ، یہاں پہ رنگز کے لیے بہت سارے چیپٹرز ہیں. کتاب الاصول من الکافی، الفروع من الکافی، جلد نمبر 6 ہے. یہ باب الخواتیم ہے جو رنگز کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انگوٹھی تھی وہ چاندی کی تھی. قلت کان له فص قال لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی انگوٹھی کے وہ اس میں کوئی پتھر نہیں تھا، وہ صرف چاندی کی تھی. لیکن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یہ باب العقیق ہے، عقیق کے متعلق. قال امام رضا علیہ السلام العقیق ینفی الفقر ولبس العقیق ینفی النفاق. عقیق جو ہے فقر کو، پاورٹی کو انسان سے دور کرتا ہے، غربت کو، اور اس سے نفاق انسان سے دور ہو جاتی ہے. خود ان کے اپنے پاس عقیق نہیں تھا پیغمبر کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقیق نہیں تھا انگوٹھی میں، لیکن وہ فرماتے تھے کہ عقیق پہنا کرو. فرماتے ہیں تختموا بالعقیق فإنه مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقیق پہنا کرو کہ یہ ایک مبارک پتھر ہے. ومن تختم بالعقیق یوشک ان یقضى له بالحسنى، اور جو شخص عقیق پہنتا ہے تو اس کا عاقبت جو ہے انشاءاللہ موت جو ہے اس کا ایمان پہ ہونے کی بات ہو رہی ہے. پھر فرمایا شکا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انه قطع علیہ الطریق. ایک شخص نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ڈاکوؤں نے مجھے لوٹا ہے. فرمایا هلا تختمت بالعقیق فانه يحرس من كل سوء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے عقیق کیوں نہیں پہنا؟ عقیق اگر تم پہنتے نا تو یہ انسان کو حفظ کر دیتا ہے بری چیزوں سے، اچھا بلاؤں سے دور کرتا ہے. پھر ایک باب ہے یاقوت اور زمرد کا. تختموا بالیواقیت فانها تنفی الفقر. یاقوت بھی پہننا چاہیے، یہ اس طرح کی ریڈ جو روبی ہے نا، روبی یاقوت پہننی چاہیے کیونکہ وہ فقر کو انسان سے دور کر لیتا ہے. باب الفیروزج، فیروزہ جو ہے بلو رنگ کا جو اس طرح کا نا فیروزہ، اس میں ہے من تختم بالفیروزج لم یفتقر کفو. جو فیروزے کا انگوٹھا پہنا نا اس کا ہاتھ کبھی غریب نہیں بنتا، فقیر نہیں بنتا، اس کی روزی میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. میں حضرت امام کاظم علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی ہے. نقشو اللہ الملک، اللہ بادشاہ، ان کے نقش فیروزے میں نقش لکھا تھا اللہ بادشاہ ہے. فعدمت النظر الیہ قال ما تدیم النظر الیہ. میں بہت گورتا رہا، دیکھتا رہا ان کے انگوٹھی کی طرف. امام علیہ السلام نے کہا کہ کیوں اتنا گور رہے ہو، کیوں اتنا دیکھ رہے ہو؟ فقلت بلغنی انه كان لعلی امیر المؤمنین علیہ السلام خاتم فصه فیروزج نقش اللہ الملک. میں نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بھی ایک فیروزے کی انگوٹھی تھی ان کے ہاتھ میں، اس میں بھی لکھا تھا اللہ الملک. امام علیہ السلام نے کہا کہ تعریف اس کو تم پہچانتے اس انگوٹھی کو؟ میں نے کہا نہیں پہچانتا. قال هذا هو. حضرت امام کاظم علیہ السلام نے کہا یہ میرے جد، میرے دادا امیر المؤمنین علیہ السلام کی انگوٹھی ہے. اس کی کہانی کا تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں پتہ. کہا فرمایا کہ هذا حجر اهداه جبرائیل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ووهبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لامیر المؤمنین علیہ السلام. یہ جبرائیل لے کے آئے تھے اس انگوٹھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے بھائی علی علیہ السلام کو دیا تھا. پھر پوچھا کہ اس کے نام جانتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا فیروزج. هذا بالفارسیہ فما اسمه بالعربیہ؟ قلت لا ادری قال اسمه الظفر. فیروزے کو فیروز کہتے ہیں نا، مجھے پیروزی مل گئی. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الظفر. ظفر بولتے ہیں وکٹری کو. اچھا، تو یہ انگوٹھیوں کی جو ہے احادیث کچھ میں نے آپ کو دکھا دی. ہاں جی، اس کو ڈال کے سو سکتے ہیں؟ مطلب سونے میں کوئی دقت؟ بالکل سو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. ہاں اچھا، واش روم وغیرہ جیسے بندہ جاتا ہے؟ کوئی نہیں، مشکل نہیں ہے. بس اس میں اگر اللہ کا نام لکھا ہے، اللہ کا نام لکھا ہے تو پھر اس میں اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے جب وضو نہیں ہے نا، پھر نہیں پہننا چاہیے. اگر اللہ کا نام نہیں لکھا تو واش روم وغیرہ بھی بالکل جا سکتے. استنجا کے وقت نکال دینا چاہیے. جب واش روم میں انسان استنجا کر لیتا ہے بائیں ہاتھ سے تو اس انگوٹھی اس وقت نکال دینا چاہیے. جی ہاں.